اب آپ حضرات کے سامنے صاحب کرم جلال العلم حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز صاحب شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ مبارک پور ضلع اعظم گڑھ ہندوستان جو اپنے ارشادات گرامی سے نوازیں گے. تو یہ پہلی شخصیت ہے جو سرزمین حرم پر بلا تصویر تشریف لائے ہیں اور یہ فخر کی بات ہے کہ سرکار نے بلایا اور جو تشریف لائے قانون سرکار کا ہے, حکومت ان کی ہے, کیا مجال ہے کہ تصویر لے یا نہ لے, بہرحال جو تشریف لائے ہیں. اب چند کلمات آپ اللہ کا فرمائیے, آپ ضرور پڑھنے پھر اس کے بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والصلاح. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. دیکھل اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عشق و محبت میں بیکل ہیں, زندگی بھر بیکل رہے اور یہیں کے لیے بیکل رہے. حاضر ہوئے اللہ کے حبیب سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور انہیں کی مہربانیوں نے مجھے بھی وہ مقام ہے, یہ وہ جگہ ہے کہ میں شرعی روشنی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ مقام زمین پر تو کیا ہوگا, آسمان پر نہیں ہے. اللہ کے حبیب سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے وہ مرتبہ علیہ عطا فرمایا ہے, وہ منصب کبریٰ عطا فرمایا ہے, وہ قدم پاک دیا ہے کہ وہ قدم پاک جب زمین پر پڑ جائے تو وہ زمین عرش سے افضل ہو جائے. ایک اختلافی مسئلہ ہے, آپ یاد رکھیے گا. علماء کے دو گروہ ہیں, ایک گروہ کہتا ہے مکہ مکرمہ افضل ہے, دوسرا کہتا ہے مدینہ طیبہ افضل ہے. دلائل اپنی جگہ پر ہے. ایک فقہ کی کتاب حنفی مسلک پر در مختار نہایت مستند بڑی معتبر کتاب ہے. صاحب در مختار اس مسئلے کو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ اختلاف مسئلہ ہے, یہ خلافی مسئلہ ہے. کچھ علماء کہہ رہے ہیں مکہ مکرمہ افضل ہے, کچھ کہہ رہے ہیں مدینہ طیبہ افضل ہے. چلے جا رہے ہیں بیان کرتے ہوئے, لیکن جس وقت میں مقام مصطفیٰ آتا ہے, اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ مقام آتا ہے جہاں ہم روزانہ حاضری دیتے ہیں, جہاں صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں. وہ گنبد خضرا کا جو مقام آتا ہے, وہ خوابگاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آتی ہے, تو وہ اس کا استثناء کرتے ہیں ان الفاظ میں, إلا ما ضم أعداؤه صلى الله تعالى عليه وسلم فهو أفضل مطلقا حتى العرش والكرسي.
کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو مسئلہ اختلافی ہے یہ باہر 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 تو ممکن ہے. کہا جا سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں مقام ابراہیم افضل ہے, بیت اللہ افضل ہے, اور یہ افضل ہے, وہ افضل ہے, مینا کی وادی افضل ہے. تو کس سے افضل ہے؟ مدینہ طیبہ کے جنگلوں سے کہا جا سکتا ہے, مدینہ طیبہ کے بازاروں سے کہا جا سکتا ہے, مدینہ طیبہ کے گھروں دیوار سے تقابل کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. لیکن جو مقام مصطفیٰ آتا ہے اس میں تقابل کی قطعی گنجائش نہیں ہے. وہ مصطفیٰ ہے اختلاف سے, اللہ ما ضم اعضاؤہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ مقام جو اللہ کے حبیب کی خواہباہ ہے, جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں, اگرچہ وہ زمین ہے لیکن وہ زمین بیت اللہ سے صرف نہیں ہے, مقام ابراہیم سے صرف نہیں ہے, حضر اسود سے صرف افضل نہیں ہے, وہ تو عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. حضور افضل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسماء گرامی اس قدر کثیر ہیں, اس قدر کثیر ہے کہ 201 تو صرف قصیدہ بردہ شریف میں صاحب قصیدہ بردہ میں, اور یہ دلائل الخیرات شریف کو اس میں صاحب دلائل الخیرات شریف میں شمار کرائے ہیں 201 نام. اس میں ایک نام حضور کا صاحب قدم بھی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب القدم, السلام علیک یا صاحب القدم, الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب القدم. خیال ہوتا ہے کہ 2 پیر والا کون نہیں ہے. ارے جب تک ٹانگیں نہیں کٹتی ہیں 2 پیر ہوتے ہیں, کٹنے کے بعد ایک رہ جاتا ہے یا دونوں کٹ جاتے ہیں, لیکن ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں ساری دنیا میں 2 پیر والے آدمی ہیں, مگر کون صاحب القدم ہے؟ صاحب القدم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. یہ وہ قدم ہے کہ یہ زمین پر آیا تو اس کو شرافت ملی, آسمان پر پہنچا تو اس کو عظمت ملی, پہلے پر, دوسرے پر, چوتھے پر, 5ویں پر, عرش پر قدم پڑا تو اب تک جھوم رہا ہے اور جھومتا رہے گا. اور اس کو وہ فخر حاصل ہوا جو کبھی نہ ہوا. قدم میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ عظمت ہے. حضرت شیخ محقق مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ز اوج رتبہ سے پرسی تو ہی نمی دانی, ز اوج رتبہ سے پرسی تو ہی نمی دانی کہ زیر پائے حبیب است عرش ربانی. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرتبے اولیاء کو مجھ سے پوچھتا ہے کیا تجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ عرش مجید جس کو عرش عظیم فرمایا گیا ہے, عرش کریم فرمایا گیا ہے, ساری کائنات سے اوپر ہے, وہ تحت قدم ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زیر پائے حبیب است عرش ربانی, پائے مبارک کے نیچے ہے یہ مرتبہ ہے قدم پاک کا کہ وہ اوپر ہے عرش مجید کے. یہ مت خیال کیجئے گا ہرگز, یہ مطلب شعر کا کبھی مت سمجھیے گا کہ یہ کہہ رہے ہیں شیخ کہ جب حضور عرش مجید میں اس وقت معراج مقدس میں جب حضور تشریف لے گئے عرش مجید پر تب اوپر تھا قدم اور نیچے آئے تو قدم پاک نیچے ہو گیا. یہ مطلب نہیں. یہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ مرتبے کی بلندی بیان کر رہے ہیں, یہ اوج رتبہ کی کرسی اتنی نمی داری مرتبے کی بلندی کو بیان کر رہے ہیں شیخ. حضور کے بلندی مرتبے کو تو مجھ سے پوچھتا ہے تو مرتبے میں جب حضور کا قدم پاک اونچا ہے عرش مجید سے تو حضور کہیں بھی ہو یہاں صدر ہر جا کے نشین صدر, وہ ایک چٹائی پہ بیٹھے ہیں, وہ چٹائی بلا شبہ اس وقت میں عرش مجید سے افضل, وہ خاک پر تشریف فرما ہے, یہ خاک بلا شبہ اس وقت میں عرش مجید سے افضل. اگر عرش سے پوچھے کوئی کہ عرش تو عرش رہنا چاہتا ہے کہ تو فرش بننا چاہتا ہے, برشرطے کہ تجھ پر تشریف فرما ہو جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو عرش کہے گا کہ میں بجائے عرش کے فرش ہونا مانتا ہوں, منظور کرتا ہوں, میرے پر تشریف رکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. ارے بھائی یہ مت سمجھنا کہ حضور کو معراج ہوئی, براق پر سوار ہوئے تو حضور کو معراج ہوئی, حضور بیت المقدس تشریف لے گئے تو حضور کی معراج ہوئی, آسمان اول پر تشریف لے گئے تو حضور کی معراج ہوئی, جو سوم صاحب حضور اسی پر تشریف لے گئے معراج ہوئی, عرش پر تشریف لے گئے معراج. نہیں بھائی یہ بات نہیں ہے. معراج ہوئی حضور کو
تو معراج نے بتایا کہ معراج کا کیا مرتبہ ہے، جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ معراج کیا ہے. انہوں نے جب آئے اور دیکھا کہ حضور آرام فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ لاؤ محبوب کو، اور محبوب خواب ناز میں ہے، تو کیا کیا ہے جبریل؟ سبھی جانتے ہیں جو جبریل علیہ السلام نے کیا ہے. جبریل علیہ السلام نے یہ کیا ہے کہ اپنی پیشانی کو پائے اقدس سے ملا ہے. اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم پاک سے اپنی پیشانی کو ملا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس معراج میں یہ سبق دیا ہے کہ تیری معراج محمد تو ہے قرب معبود، تیری معراج محمد تو ہے قرب معبود، اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم پاک تک جس کی رسائی ہو جائے اس کی معراج ہو جائے. اللہ کے حبیب کی معراج تو قرب معبود ہے. یہ سب ان مقامات کی معراج ہے جہاں جہاں پر حضور تشریف لے گئے ہیں. براق پر سوار ہوئے، براق کی معراج ہو گئی. بیت المقدس تشریف لے گئے، بیت المقدس کی معراج ہو گئی. آسمان اول پر گئے، اس کی معراج ہو گئی. دوم پر تشریف لے گئے، اس کی معراج. جس سے ملاقات ہوئی اس کی معراج ہوئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج تو وہی ہے کہ جبریل بتا رہے ہیں کہ تیری معراج محمد تو ہے قرب معبود، اور میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. سبھی جانتے ہیں کہ ہاتھ کے پیر سے لے کر کے اور جتنے بھی اعضاء ہیں سب میں سری افضل ہے، سر افضل ہے، سر افضل الاعضاء ہے. اسی لیے شرعی عرف بھی ہے اور یہ بھی عرف ہے، سر بول کر کے پورا آدمی مراد لیا جاتا ہے. سر اسی لیے کہ سر مزار زندگی ہے، اگر سر نہ ہو تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا ہے. سر کاٹ دیا جائے ختم ہو جائے گا. ہاتھ کاٹنے سے زندہ رہتا ہے، پیر کاٹنے سے زندہ رہتا ہے، اور اعضاء کاٹ دینے سے زندہ رہتا ہے، لیکن سر کاٹ دینے سے زندہ نہیں رہتا ہے. تو سر افضل الاعضاء ہے. تو سر مرا ہے قدم پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. حضرت جبریل نے یہ بتایا ہے کہ جبریل کا مقام جب ختم ہو جاتا ہے تو قدم پاک شروع ہوتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. یہ وہ ارض مقدس ہے، مدینہ طیبہ کی وہ پاک گلیاں ہیں، مدینہ طیبہ کی وہ پاک زمین ہے، مدینہ طیبہ وہ مقام ہے کہ یہاں پر پروردگار عالم کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور یہیں سے چھینٹا پڑ جاتا ہے، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی ادھر بھی ادھر بھی. سارے عالم کو یہیں سے فیض ملتا ہے، رحمت بڑھتی ہے اور بڑا بڑھتا ہے. رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کا مقام وہ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہو وہ جہان کی جان سے جہان ہے. حضرت بیکل نے اسی سے شروع کیا تھا کہ یہ بزم مصطفیٰ ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ بزم مصطفیٰ ہے. ارے ساری کائنات بزم مصطفیٰ ہے، اوپر بھی بزم مصطفیٰ ہے، نیچے بھی بزم مصطفیٰ ہے. تھا کیا؟ کچھ نہ تھا. کان اللہ ولم یکن معه شیء، اللہ تھا اور کچھ نہ تھا. جب پروردگار عالم نے اپنی ربوبیت کا اور اپنی قادریت کا، اپنی معرفت کا اظہار فرمایا تو اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. یا جابر ان اللہ خلق نور نبی کا قبل الاشیاء من نور. اے جابر، پروردگار عالم نے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے ساری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا ہے، اور پھر اسی نور سے ساری موجودات وجود بخشا ہے. آدم علیہ السلام کو وجود ملا اور روح تن میں داخل ہوئی، آنکھ کھولی، دیکھا عرش مجید کی پیشانی پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جنت کی درندر کی اس کے دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کھڑکیوں کی طرف دیکھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرشتوں کی طرف نظر کی تو پیشانی پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد. عرض کر دیا یا اللہ من محمد. شادی الہی ہوا. ارے آدم ان کو پوچھتے ہو، ان کا کیا پوچھنا ہے؟ پوچھتے ہو تو لو سنو. یا آدم لیلا محمد لما خلقتک ولا ارض ولا سما. اے آدم، اگر محمد نہ ہوتے تو میں نہ تمہیں پیدا کرتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا. اسی لیے حضرت شیخ فرماتے ہیں، میری پھول پڑھ لیے، فرماتے ہیں
مقصود ذات اوست، مقصود ذات اوست دیگر زندگی طفیل، مقصود ذات اوست دیگر زندگی طفیل، منظور نور اوست دیگر زندگی غلام. ساری کائنات میں نیچے سے اوپر تک اللہ کا مقصود محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. باقی سب طفیلی ہیں، انہیں کے طفیل میں پیدا کیے گئے ہیں، انہیں کے صدقے میں وجود بخشا گیا ہے. کہ یہ وہ مقام ہے کہ جو کیا کہا جائے دارالسلطنت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے حبیب سلطنت فرما رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مدینہ طیبہ میں سلطنت فرما رہے ہیں. میں تو زبان سے کہہ رہا ہوں، آپ مجھے کیا بتایا جائے، میں بہت ہی گنہگار آدمی ہوں، لیکن جن کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے ہیں سلطنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ خوشبو کہ جو آج سے 1400 برس گلیوں میں ہر دماغ سونتا تھا، آج بھی دماغ والے سون رہے ہیں اس کو، وہی گلیوں میں، وہی سڑکوں میں اور وہی محلوں کے گلی کوچوں میں آج بھی سون رہے ہیں. اس لیے کہ مدارج نبوت شریف میں کوئی بات بلا حوالے کے نہیں کہتا ہوں، اس لیے کہ میں بہت ذمہ دار آدمی ہوں. میں نے جو یہ کہا کہ آج وہی خوشبو جو 1400 برس پہلے ہر دماغ سونتا تھا اور تلاش کرنے والوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، حضور ادھر سے تشریف لے گئے ہیں. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرماتی تھی. جب گزرتے تھے تو راستے مہک جاتے تھے، سڑکیں بس جاتی تھی، راستے میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے راستہ مہک جاتا تھا. تلاش کرنے والا وہ تلاش کر لیتا تھا کہ حضور ادھر کی تشریف لے گئے. تو اس وقت میں تو ہر دماغ سنتا تھا، لیکن اس وقت یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خوشبو نہیں ہے، لیکن آج اس کے سننے کے لیے محبان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دماغ چاہیے. حضرت شیخ فرماتے ہیں مدارج نبوت شریف میں وہ بدعات ہنوز ازدر دیوار مدینہ طیبہ روائے فاحشت کہ محبان بسام محبت نیم و بدع فرما رہے ہیں. بدع کا تعلق قلب سے ہوتا ہے. ہمیں جب استاد نے میزان پڑھائی تھی تو اس میں بدع ہے، تو انہوں نے بتایا دیکھو وشنو نہیں کہا، وشنو کے معنی سنے کے ہیں، سننے کا تعلق کان سے ہوتا ہے. کان کی بات کا عالم یہ ہے کہ اس کان سے سنی اس کو اتار دی، ختم ہو گئی بات. بدع کا تعلق قلب سے ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھو، یہ یقین رکھو، یہ اعتقاد رکھو کہ آج بھی وہی خوشبو مدینہ طیبہ کے در دیوار سے آ رہی ہے. فرق اتنا ہے کہ اس وقت ہر دماغ سنتا تھا، آج محبان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں اس خوشبو. میں اس پر غور کیا تو میں نے سمجھا نہیں بلکہ مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت شیخ نے ضرور سنی ہے وہ خوشبو. بتا رہے ہیں ان کو بھی دیکھو ذرا عشق کی چاشنی پیدا کرو، قلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی جگہ دو، محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگاؤ، نہ لگاؤ تو پھر تمہارا دماغ کھل جائے گا. میرے سے آنکھ کھل جاتی ہے، ہماری آنکھیں تو بند ہے بھائی، لیکن جن کی آنکھیں کھلی ہیں ان کا یہ عالم ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال. میں نے اللہ کے تمام شہروں کی طرف دیکھا، تمام کو کہہ دیا، تمام کا لفظ تو بھی نہیں ہے اس میں جو میں نے وہ پڑھا ہے. نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال. تو میں ترجمہ صحیح کر رہا ہوں اس لیے کہ جمع کی اضافت استقراق کا افادہ کرتی ہے. بلاد اللہ ہے، بلاد بلد کی جمع ہے اور جمع کی اضافت ہو رہی ہے اللہ کی طرف. تو اللہ کے جتنے شہر ہیں سب کو میں نے دیکھا تو ایسا پایا کہ جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی کے اوپر رکھا ہوا ہے. یہ نظر والے دیکھتے ہیں کہ آنکھ کھل گئی ہے. یہی مدینہ طیبہ ہے، یہی مسجد نبی ہے، یہی منبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پوچھ لو منبر رسول سے، آج بھی وہ ہے. پوچھ لو اس سے اور پوچھو علم والوں سے کہ اسی منبر رسول پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے خطبے میں کیا کہا تھا؟ کیا یہ نہیں کہا تھا کہ یا ساریت الجبل 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 کہا تھا اور بلا شبہ کہا تھا.
इन बड़े रसूल पर खड़े होकर के वो खुतबा दे रहे थे और खुतबे में उन्होंने ये फरमाया या सारियत अल जबल अल जबल अल जबल। लोगों ने तारीख और वक्त नोट किया और जब हजरत सारिया सिफे सालार लश्कर लोहाबंद से वापस आए फातिहाना शान से तो उनसे दरियाफ्त किया कि फला वक्त फला तारीख हजरत उमर ने तुमने पुकारा था, क्या तुमने वो आवाज सुनी थी? तो उन्होंने कहा वाह ये पूछ रहे आवाज सुनी थी, अरे उसी आवाज का सदका है कि हम कामयाब हुए, वरना हम तो ऐसे पीस दिए गए थे जैसे चक्की के दोनों पार्ट मसल्ला पिसता है। क्या बात थी? तो बात ये थी कि पहाड़ हमारे फुट पर था, कितने से जंग हो रही थी, उसका लश्कर हमारे सामने था, हम बेखबर थे पहाड़ से कि पहाड़ कपड़ा की ठिकाना है, पुष्पनाई कर रहा है पहाड़, हम सामने की तरफ मुतवज्जे थे। मेरे कान में आवाज आई तो मैंने देखा कि उमर पुकार रहे हैं, तो उन्हें फौरन अपने लश्कर के 2 दस्ते किए, एक को इधर रखा और एक को उधर मुतवज्जे किया। तो उधर का लश्कर पहाड़ से हमला करना ही चाहता था जी। तो अल्लाह ताला ने दोनों लश्करों को फतह दी। कहाँ है वहां भाई पूछो, पूछना बाद में, मैं पहले उस रिवायत के अल्फाज सुनाई देता हूँ। हमसे नियत फरासिक आया, हमसे नियत फरासिक मदीने तैयबा से मुल्क निहावंद का फासला 500 फरसख है, एक फरसख 3 मील का होता है। 1500 मील पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी आंख से देखा है जो आंख अल्लाह के हबीब ने खोल दी है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो नूर अता फरमाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, उस खुली हुई आंख से 1500 मील पर उन्होंने देखा है। और मैं ये समझा हूँ इस रिवायत से कि ये बात नहीं है कि 1500 मील तक तू देख सकते हैं और 1600 मील तक नहीं देख सकते और 2000 मील तक नहीं देख सकते, नहीं, ये तो वाकया है 1500 मील का। अरे जब आंख खुली है और उस आंख के लिए न दीवार हाजिब है, न पहाड़ हाजिब है, न दरख्त हाजिब है, कोई चीज हाजिब नहीं है, तो 1500 मील या 15,000 मील हो, वो तो खुली हुई आंख है। ये आलम है उरफा का जो आरिफ बिल्लाह है, जो वली कामिल है, अल्लाह ने जिसे इरफान की दौलत से सरफराजा है, वो यहाँ बैठा हुआ है आपके सामने और कोई काब में काले पत्थर पर काला मच्छर बैठा है, वो उसके नजर के सामने वो देख रहा है कि ये मच्छर। तो ये आंख वो आंख है कि जो खुल जाती है, तो ये है। तो जिस तरह से कि आंख खुल करके सब कुछ देखती है, दिमाग खुल करके सब कुछ सूंघता है, ये बात है कि मदीने तैयबा की गलियां अब भी वो फयूज और बरकात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बराबर तकसीम कर रही है और वो फैज जारी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। दरवाजा बंद नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, फैज जारी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। कौन कह सकता है कि सिर्फ सिद्दीक को सदाकत दे दी और फारूक को अदालत दे दी और उस्मान को गनी कर दिया और बोला कायनात को वलायत दे दी तो दरवाजा बंद कर लिया? नहीं, वो रहमतुल लिल आलमीन है और रहमतुल लिल आलमीन क़यामत तक के लिए, नहीं अबद आबाद तक के लिए। वो दरवाजा बंद नहीं है। फर्क इतना है तेरे जब शरीफ पढ़िएगा बहुत अच्छा कहा है, हकीकत कही है बिल्कुल। वो कहता है तेरे नए कदे में कमी है क्या, तेरे नए कदे में कमी है क्या, जो कमी है ज़ौक़ तलब में है तेरे। अब आप हज़रात के सामने करे फैज़ करम जलालुल इल्म हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल अजीज साहब शेखुल हदीस जामिया अशरफिया मुबारकपुर जिला आजमगढ़ यूपी हिंदुस्तान, जो अपने इरशादात गिरामी से नवाजेंगे हमको। ये पहली शख्सियत है जो सरज़मीन हरम पर बिला तस्वीर तशरीफ लाए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए।